السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید۔ کبھی ڈھاکہ بھی ہمارا تھا۔ دوستو، آج 16 دسمبر 2022 کا دن ہے۔ آج سے ٹھیک 51 ایئرز اگو، آج سے ٹھیک 51 سال پہلے پاکستان کا ایک حصہ جو اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے، سقوط ڈھاکہ کے بارے میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جائیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو، ایک ایسا علاقہ، برِ صغیر میں ایک ایسا خطہ جہاں سے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک نے جنم لیا، جہاں پر مسلم لیگ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جہاں کے مولوی فضل حق نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی۔ جی ہاں، جس خطے کا میں ذکر کر رہا ہوں اسے بنگال کہتے ہیں، جو سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کے بعد پاکستان کا حصہ بنا، آزاد ہوا اور حصہ بنا۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس کی آزادی یا اس کی علیحدگی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام پہلوؤں کی ممکنہ حد تک ان کا احاطہ کر سکیں تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں۔ ہاں، البتہ کچھ ایسی معلومات بھی ہیں جو ان آتھورائزڈ ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ دوستو، بنگلہ دیش کے کچھ دانشوروں کا خیال ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آبادی ہے وہ پاکستان سے زیادہ تھی، مغربی پاکستان سے زیادہ تھی۔ یعنی اس وقت کو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دو تھے، تو اگر اس پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا ریشو دیکھا جائے تو بنگالی 56% تھے اور جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے وہ 44% تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جسٹ تھا کہ 56% کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے 44% کی زبان کو لاگو کیا جائے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اسی دن بنگلہ دیش کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ لیکن اور بھی عوامل ہیں، سیاسی عوامل ہیں، جغرافیائی عوامل ہیں، معاشی عوامل ہیں اور غیر ملکی مداخلت ہے۔ یہ اور بھی عوامل ہیں جن کا ہم ون بائی ون جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ 71 کی جو وار ہے وہ ہم کیسے ہارے، اس کے ہارنے کی کیا وجوہات تھی اور جنگ کا آغاز کس نے کیا تھا۔ 3 دسمبر 1971 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے انڈیا کی ایئر بیس جو کہ پٹھان کوٹ میں واقع تھی اس پر فضائی حملہ کیا۔ اس کے فوراً بعد انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا، کیونکہ انڈیا کافی عرصے سے تیار تھا۔ انڈیا نے تیاری کر رکھی تھی اور اپنی فوجوں کو وہ ایسٹ پاکستان کے بارڈر پہ لے آیا تھا مکمل تیاری کے ساتھ۔ اس لیے جیسے ہی پاکستان نے پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر حملہ کیا تو فوراً انڈیا نے بھی جوابی حملہ کر دیا۔ انڈیا اس انتظار میں تھا کہ میں ایگریسر کے طور پر نہ آؤں، جنگ کا آغاز پاکستان کرے، اور وہ پاکستان نے ایک غلطی کر دی۔ پچھلے کئی مہینوں سے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ فیبری مارچ سے انڈیا میں کافی بحث ہو رہی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کروایا جائے۔
اور اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھی انڈیا کی مسز اندرا گاندھی، اس کو بہت سے دانشوروں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ بہترین وقت ہے، دس از ہائی ٹائم، ایسٹ پاکستان میں مداخلت کر کے اسے بنگلہ دیش بنوا دے۔ اس لیے وہ اس موقع کی تلاش میں تھے۔ اس کے لیے انہوں نے سارے جو عوامل وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے، جیسا کہ 17 اپریل کو 1971 کو انہوں نے عوامی لیگ کا ایک اجلاس کلکتہ میں منعقد بھی کروا دیا، اور وہاں پہ ان کی ایک عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ بھی قائم کروا دی، اور اس گورنمنٹ سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کروا دیا۔ اسی طرح انہوں نے جو پناہ گزین تھے جو بنگلہ دیش سے بھاگ کر انڈیا میں آ رہے تھے، ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو انہوں نے برین واشنگ کیا، اور ان میں سے بہت سارے نوجوانوں کو مکتی بانی کا حصہ بنایا۔ 3 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 1971 تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بالآخر بھارت کو جیت ہوئی اور پاکستان کو ہار ہوئی۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے فوجی عوامل کون سے تھے، ملٹری عوامل کون سے تھے جو پاکستان کی شکست کا سبب بنے۔ پہلی چیز جو تھی وہ تھی امبیلنس آف پاور، طاقت کا عدم توازن۔ انڈیا کی فوج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو 2,50,000 سپاہیوں کی ضرورت تھی کم از کم، لیکن پاکستان کے پاس 1,50,000 فوجی تھے جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور ان میں سے بھی اکثریت بنگالی سپاہیوں کی تھی جو بغاوت پر اتر آئے تھے، اور بالآخر وہ باغی ہو گئے۔ تو باقی جو ویسٹ پاکستان سے آنے والی فوج تھی اس کی تعداد 34,000 تھی ٹوٹل۔ 34,000 میں سے 26,000 لڑاکا فوج تھی اور باقی ان کو سپورٹ کرنے والی۔ اس کے مقابلے میں جو انڈین فوج تھی، وہ جو لڑنے والے فوجی تھے وہ کوئی 1,50,000 تھے، جبکہ ان کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی وہ 2,50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ پاکستانی فوج کے پاس اسلحے کی بھی کمی تھی، پاکستانی فوج کے پاس لاجسٹک سپورٹ کی بھی کمی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آبادی تھی وہ بھی پاک فوج کے خلاف تھی۔ اس لیے ایک جو ماحول تھا وہ کسی لحاظ سے بھی پاک فوج کے حق میں نہیں تھا۔ تو پہلا جو فوجی شکست ہوئی، جو میدان جنگ میں شکست ہوئی، اس کی پہلی وجہ جو تھی وہ امبیلنس آف پاور تھی۔ دوسری جو وجہ تھی وہ تھی مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فاصلہ۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1,800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس لحاظ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان بنگال میں یا ایسٹ پاکستان میں اپنی فوج کی ممکنہ مدد کر سکتا، اور پھر جو راستہ تھا وہ انڈیا سے گزر کے جاتا تھا۔ انڈیا نے پاکستان کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ جب فضائی حدود بند کر دی تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چائنا سے اگر جاتے تو بہت دور پڑتا تھا۔ اس لیے مغربی پاکستان کے جو فوجی وہاں موجود تھے ان کو مغربی پاکستان سے کوئی مدد حاصل نہ ہو سکی۔ اور تیسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ USSR مکمل طور پر انڈیا کی، بھارت کی حمایت کر رہا تھا۔ مغربی بنگال کا جو علاقہ تھا، سمندری علاقہ، اسے رشین لیک کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر روس کے 26 بحری جنگی جہاز موجود تھے۔ ان دنوں رشیا اور بھارت کا میوچل ڈیفنس کا معاہدہ تھا، اس لیے اگر کوئی بھارت پر حملہ کرتا تو روس اس کی مدد کو آتا۔ یہ ان کا معاہدہ تھا میوچل ڈیفنس کا۔ نمبر 4 جو فوجی شکست کی وجہ بنی وہ پاکستان کی غلط جنگی حکمت عملی تھی۔ جب پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستانی فضائیہ کو گراؤنڈ کر دیا گیا، اور زمینی فوج سے بھی کہا گیا کہ وہ مزید کوئی کارروائی نہ کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی فورسز نے 5,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ پاکستان سے چھین لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد جتنا دیر جنگ رہی،
مغربی پاکستان کی طرف سے بھارت پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مشرقی پاکستان میں اپنی افواج کو فوجی امداد اس طریقے سے نہیں دے سکتے تھے جس طریقے سے دینی چاہیے تھی، لیکن ہمارے پاس آپشن موجود تھا کہ اگر بھارت کی افواج مشرقی بارڈر پر جو ہے وہ انگیج ہیں بنگلہ دیش کے بارڈر پر یا ایسٹ پاکستان کے بارڈر پر، تو ہم مغربی پاکستان سے انڈیا کے ویسٹرن بارڈر پر حملہ کر سکتے تھے، اس طریقے سے اس کی افواج کو تقسیم کر سکتے تھے، اس کی جو اٹینشن تھی اس کو ڈائیورٹ کر سکتے تھے، اور شاید اس سے جنگ کا نتیجہ کچھ پازیٹیو ہوتا پاکستان کے حق میں۔ لیکن یحییٰ خان نے حملہ نہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ نمبر 5 جو ہے وہ مکتی بانی کے وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے جن میں انڈین فورسز کے لوگ بھی شامل تھے۔ بنگالی تو شامل تھے ہی صحیح، لیکن انڈین افواج کے جو ہے نا ٹرینڈ قسم کے فوجی شامل تھے جو بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں، یعنی مشرقی پاکستان کے مختلف حصوں میں پاک فوج کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، اور پھر جب وہ کارروائیاں کرتے تھے تو ان کو مقامی لوگ پناہ دے دیتے تھے، چونکہ مقامی آبادی بھی پاک فوج کے خلاف ہو چکی تھی۔ اس لیے ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ افواج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر جنگ لڑنا پڑی۔ بیرونی محاذ پر جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اندرونی محاذ پر جنگ لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ غلط قسم کی انفارمیشن دیتے تھے جس سے پاک فوج جب ایکشن کرتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں جو لوگ مارے جاتے تھے وہ بیسیکلی بنگالی ہوتے تھے، اور اس کو بھی ایک پروپیگنڈے کے طور پر پاک فوج کے خلاف استعمال کیا گیا، جس سے بنگالیوں میں کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اب آتے ہیں ذرا ہم علیحدگی کی باقی وجوہات کی طرف۔ تو میں پہلے آپ کو ایک تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ جب قیام پاکستان عمل میں آیا 1947 میں، تو ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کی کل آبادی 7,50,00,000 تھی، جن میں سے ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن 3,37,00,000 تھی، جبکہ ایسٹ پاکستان جسے اب بنگلہ دیش کہا جاتا ہے اس کی آبادی 4,20,00,000 تھی، جس میں سے 20.5 یعنی 20.5% آبادی جو ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل تھی، اور ہندو جو ہیں زندگی کے ہر شعبے میں آگے تھے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ تھا، چاہے وہ معیشت کا شعبہ تھا، چاہے وہ سروسز کا شعبہ تھا، ہر شعبے میں وہ آگے تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، جو ہے ویل سیٹلڈ تھے، اس لیے وہ ایسٹ پاکستان کے ہر شعبے پر چھائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک لحاظ سے بنگلہ دیش بنانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ انہوں نے 1947 سے لے کر 1971 تک 24 ایئرز کے عرصے میں انہوں نے بنگلہ دیش کی نوجوان نسل کو پاکستان کے خلاف اکسایا، پاکستان کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا۔ وہ نوجوان نسل جو سکولوں میں جاتی تھی وہاں ان کو ہندو اساتذہ پڑھاتے تھے، اور ہندو اساتذہ نے یہ نفرت پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب چلتے ہیں ذرا آگے، ہم دیکھتے ہیں سیاسی وجوہات کیا تھیں۔ نمبر 1، دنیا میں کوئی ایسی فیڈریشن کی مثال نہیں ملتی جیسی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی فیڈریشن تھی، یعنی دونوں حصوں کے درمیان کوئی 1800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں جو حصے ہیں دونوں کے درمیان جو علاقہ تھا وہ دشمن ملک کا علاقہ تھا۔ تو دنیا میں یہ ایک لحاظ سے اگر میں کہہ سکوں تو یہ ان نیچرل الائنس تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے وہ الگ زبان بولتے تھے، ویسٹ پاکستان کے لوگ الگ زبان بولتے تھے۔ تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں آلریڈی نیشنلزم موجود تھا، یعنی وہ خود کو بنگالی کہتے تھے۔ دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ تھی ایسٹ پاکستان میں جتنے بھی اعلیٰ عہدے تھے، سرکاری عہدے، وہ سارے کے سارے مغربی پاکستان کے لوگوں کے پاس تھے، اور مغربی پاکستان کے جو آفیسرز تھے وہ بنگالیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے بالکل اسی طرح کا سلوک کرتے تھے جیسے انگریز برِ صغیر میں برِ صغیر کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے بھی ان کے درمیان ایک نفرت پیدا ہوئی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ
ہم چونکہ ایک ہی ملک کے شہری ہیں تو ایکولیٹی آف رائٹس ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ وجہ ہے نمبر 4، وہ ہے ایوب خان کا 1 یونٹ بنانا۔ ایوب خان نے بیسیکلی جو مغربی پاکستان کو 1 یونٹ میں کنورٹ کیا، وہ طاقت دکھانا چاہتے تھے، وہ آبادی کا ریشو دکھانا چاہتے تھے کہ چونکہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ صرف ایک صوبے پر مشتمل تھا، جبکہ مغربی پاکستان جو وہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، تو اس نے اس کو 1 یونٹ میں کنورٹ کر کے یہ دکھایا کہ ہماری پاپولیشن اتنی ہے۔ اس سے بھی ایک ریورلی ایک جو ہے نا مقابلے کی فضا پیدا ہوئی دونوں حصوں کے درمیان، جو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک پولیٹیکل مسٹیک تھی، اور اس کا نتیجہ آنے والے وقت میں بڑا ابھر کر سامنے آیا۔ اس کے بعد ایک اور سیاسی غلطی کی گئی۔ یحییٰ خان نے 26 مارچ 1971 سے 25 اپریل 1971 تک سرچ لائٹ آپریشن کیا۔ یہ جو سرچ لائٹ آپریشن تھا، یہ بیسیکلی تو مکتی بانی کے ان دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا تھا جو پاک فوج کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، لیکن اسے انڈین میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور پاک فوج پر بہت برے طرح کے الزامات لگائے۔ ان الزامات نے بنگلہ دیش کے لوگوں میں مزید نفرت کو ابھارا، اور بنگلہ دیش کے لوگ پاک فوج سے بہت دور ہو گئے۔ یعنی وہ جو آپریشن تھا، اس آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں پاک فوج کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر جو 5 ہے وہ ہے 1970 کے انتخابات۔ اس سے قطع نظر کے پیچھے کیا چل رہا تھا، اگرتلہ سازش کیا تھی، پھر اس کو واپس کیوں لیا گیا، مجیب الرحمان کو کیوں چھوڑا گیا، ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے 86 سیٹیں حاصل کیں، 86 سیٹس، وہ کامیاب ہوئی، جبکہ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی 167 سیٹیں لے کر کامیاب ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے جو 24 ایئرز میں جو نفرت تھی، جو دوریاں تھیں، وہ اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں کوئی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکی، اور عوامی لیگ مغربی پاکستان میں کوئی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ تو ایک لحاظ سے تو بالکل سپریشن ہو گئی نا پولیٹیکلی، کہ ہر حصے کی جماعتیں جو ہیں وہ جیت گئی، اور ملکی لیول پر کوئی جماعت ابھر کر سامنے نہیں آئی۔ لیکن پھر بھی جو سیاسی پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں عوامی لیگ کا حق تھا کہ وہ حکومت بناتی، کیونکہ ان کی جو ہے 2/3 اکثریت موجود تھی، لیکن اسے حکومت بنانے کا رائٹ نہیں دیا گیا، جس نے بنگالیوں میں مزید احساس کمتری پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک اور سیاسی غلطی جو جنگ کے اختتام پر ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اپنایا گیا وہ رویہ۔ جب ہالینڈ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تو بھٹو نے اسے پھاڑ دیا۔ اگر اس وقت بھٹو اس قرارداد کو منظور کر لیتے اور انڈین بھی منظور کر لیتے تو جہاں پر جنگ تھی وہیں بند ہو جاتی، اور شاید اس وقت فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا، اس وقت بنگلہ دیش نہ بنتا، یا اس وقت ایسٹ پاکستان پر قبضہ نہ ہوتا۔ لیکن بھٹو نے شاید اس لیے ایسا کیا تھا کہ بھٹو چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان میں وہ حکومت بنائے، اور اگر یہ دونوں حصے الگ نہ ہوتے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ملک کا وزیر اعظم بننے کا موقع ضائع ہو جاتا۔ لہٰذا اس نے یہ سیاسی غلطی کی اور اس جنگ بندی کو ریجیکٹ کیا، اس قرارداد کو ریجیکٹ کیا۔ نتیجے میں ہم جنگ ہار گئے اور ایسٹ پاکستان پر بھارتی افواج نے قبضہ کر لیا۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں کچھ معاشی وجوہات کی طرف، کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی میں یا ان کے لوگوں کے اندر جو مغربی پاکستان ہے اس کے لیے نفرت پیدا کرنے میں معاشی کون سی وجوہات تھیں۔ نمبر 1 جو اکنامیکل ایکسپلانیشن تھی، بنگلہ دیش اس وقت یعنی ایسٹ پاکستان اس وقت دنیا کی 80% پرسن پیدا کرتا تھا، اس سے خاطر خواہ جو ہے وہ آمدنی حاصل ہوتی تھی ملک کو،
اور چاول کی پیداوار بھی کافی ہوتی تھی، لہٰذا کافی آمدنی ہوتی تھی مشرقی پاکستان سے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مغربی پاکستان کے لوگ استعمال کرتے تھے. یعنی جو آمدنی ہوتی تھی، یہ بات بڑی مشہور تھی کہ کماتے مشرقی پاکستان کے لوگ تھے اور کھاتے مغربی پاکستان کے لوگ تھے. تو یہ ایک عام سا محاورہ تھا جو ان دنوں بولا جاتا تھا. لیکن بہرحال یہ ضرور تھا کہ سیاسی طور پر جو ہے استحصال بنگالیوں کا ہوا، تو ان کے درمیان مزید نفرت پیدا ہو گئی. اس کے بعد 1969 کا سیلاب تھا. 1969 میں جب مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا اور وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی، تو مغربی پاکستان سے کسی قسم کی امداد نہیں بھیجی گئی، بلکہ مغربی پاکستان کے حکمرانوں نے بنگلہ دیش کے یا مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ان حالات کو نظر انداز کیا اور کسی قسم کی امداد نہیں کی. اس سیلاب کے بعد بھی عوام کے اندر مغربی پاکستان کے لیے نفرت پیدا ہوئی. اب ذرا ہم آتے ہیں بیرونی مداخلت کی طرف. تو سب سے بڑی بیرونی مداخلت تو انڈیا کر رہا تھا. انڈیا پچھلے کچھ دنوں سے، یعنی مارچ اپریل سے ہی بڑا سرگرم تھا کہ وہ مشرقی پاکستان میں مداخلت کر کے اسے مغربی پاکستان سے الگ کروائے، جس سلسلے میں انہوں نے عوامی لیگ کا ایک اجلاس بھی جو ہے وہ کلکتہ میں منعقد کروایا 17 اپریل 1971 کو، جس میں ایک بنگلہ دیش کے لیے ایک عبوری حکومت قائم کی گئی، اور اس عبوری حکومت نے باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا اور پرچم بھی لہرایا. اور اسی جو انٹرم گورنمنٹ تھی، اسی عبوری حکومت نے پہلا سفارت خانہ بھی قائم کیا، اور وہ سفارت خانہ جو ہے وہ کلکتہ میں قائم ہوا. اس کے علاوہ انڈیا نے مکتی بانی ایک تنظیم بنائی، جو کہ بنیادی طور پر تو انڈیا کے فوجیوں پر، ماہر فوجیوں پر، تجربہ کار فوجیوں پر، ٹرینڈ فوجیوں پر مشتمل تھی، لیکن اس میں بعد میں بنگالی نوجوانوں کو بھی شامل کیا گیا. اور یہ جو مکتی بانی تھی، یہ بیسیکلی پاک فوج کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی. نمبر 2، اگرتلہ سازش بھی منظر عام پر آتی ہے کہ 1967 میں تریپورہ ریاست کا جو دارالحکومت ہے اگرتلہ، جو کہ بنگلہ دیش کے سرحدی شہر کمیولا سے کو 43 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر عوامی لیگ کے کچھ لوگ راہ سے ملے اور وہاں انہوں نے بنگلہ دیش بنانے کا ایک منصوبہ تیار کیا. اسے جو ہے اگرتلہ سازش کا نام دیا گیا. بعد میں بہرحال یہ سازش کا جو کیس ہے ایوب خان نے واپس لے لیا اور شیخ مجیب الرحمن کو رہا کر دیا. اس کے بعد ہم نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. نمبر 3، USSR کی مداخلت. جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بتایا ہے کہ مغربی بنگال، ویسٹرن بنگال جو ہے نا، اس کا جو سمندری علاقہ تھا وہ اس وقت رشین لیک کہلاتا تھا، اور روس کے کوئی 26 جو ہے وارشپ وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے بھرپور طریقے سے انڈین فورسز کو سپورٹ کیا. اس کے بعد ایک اور چیز تھی جسے ہم لے سکتے ہیں، وہ ہے بنگلہ دیش کا جغرافیہ. جو مشرقی پاکستان اس وقت تھا تو اس کے 3 اطراف سے انڈیا نے اسے گھیرا ہوا ہے. یعنی ایک طرف سے تریپورہ ہے، مانی پورہ ہے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، جبکہ دوسری طرف سے جھارکھنڈ ہے. تو یہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے سراؤنڈنگ میں ہیں، اور 3 اطراف سے بنگلہ دیش جو ہے انڈیا کے ریاستوں میں گھرا ہوا تھا. تو دوستو، یہ وہ وجوہات تھیں جن کا جائزہ لینے کی میں نے کوشش کی ہے. اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ تمام عوامل آپ کے سامنے پیش کر سکوں، جن میں سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، اور غیر ملکی مداخلت بھی ہے. لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا یہ جو الحاق ہوا تھا پارٹیشن کے وقت، یہ 24 سال سے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا. اس کی جو بھی وجوہات ہوں، بہرحال ہم اس تکلیف میں ضرور ہیں کہ ہمارا ایک بازو الگ ہو گیا، اور الگ بھی ایسے ہوا کہ ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئیں. بہرحال 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی طرف سے AK نیازی
اور بھارت کی طرف سے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے جنگ بندی کی دستاویز پر دستخط کر دیے، اور یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کی شکست اور انڈیا کی فتح پر ختم ہوئی۔ آج 51 سال بعد بھی ہمیں وہ تکلیف ہے کہ ہمارا جو ایسٹ ونگ ہے، ہمارا جو مشرقی بازو ہے، وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور پاکستان جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ ہمیں بہرحال اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں آ سکیں جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کا، یعنی ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنی، تاکہ فیوچر میں ایسی غلطی نہ ہو۔